ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرہ بھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے. ان کے سارے الزامات کی نفی اسی ایک تحریر میں آ جاتی ہے. جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے، ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن کریم کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریفی کو خاتم القتب یقین کرے. اس شریعت کو یا اس شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اس کو ہمیشہ تک رہنے والا مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ پہ لگا دے، عملاً اور علماً اس شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ. اب بتائیں اس عبارت کو پڑھنے والے اگر یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اگر وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تو ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اللہ کی تقدیر تو فتوے لگا بیٹھی ہے، ہمیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی ایک حکم میں بھی دوسرے مسلمانوں سے علیحدگی نہیں. جس طرح سارے اہل اسلام بینہ قرآن کریم و احادیث و صحیحہ و قیاسات مسلمہ مجتہدین کو واجب العمل جانتے ہیں، اسی طرح میں بھی جانتا ہوں. الحق لدھیانہ صفحہ 80، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 80. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں، باقی سب اسی کے ذل تھے. تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو. کشتی نوح صفحہ 24. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. یہ حیثیت ہے تذکرے کی یا دوسری چیزوں کی. افطرا بھی کیسا افطرا، توبہ. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مولوی کرتے کیا رہتے ہیں سارا دن. قرآن حدیث نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، پلے ہی نہیں پڑتا کہ تقوی ہوتا کیا ہے. ایسے بے دھڑک ہو کر غضبناک ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ حیرت سے انسان کے منہ دیکھتا رہ جاتا ہے. کہتے ہیں بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. بس حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات کا مجموعہ جو تذکرے کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں ایک بھی ہدایت نہیں، ناممکن تھی، نہ ایسی ہدایت ہونا ممکن تھا جو قرآن کے حوالے کے بغیر قرآن کی تعلیم سے باہر نکل کر کوئی بھی ہدایت دنیا کو دے سکے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ایک الگ کتاب بنا رکھی ہے جس کے بعد قرآن کی گویا حاجت باقی نہیں رہی. پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے
کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ اب یہ جو فکرہ ایک ہے، یہی بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر روشن ہوا۔ فرماتے ہیں وہ اتنے کمالات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، انسان کی نظر وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ کوئی عقیدہ، یہ قسم کھا کر کیا بیان ہے، کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا۔ اور جو الزام تراشی ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، آگے مجھے حوالے دو ذرا، اس کے بعد آئے گا مولوی صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ساری امت کو کافر کہتے ہو، اور یہ جو بات ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ کا ایمان اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ بعد میں جو حضرت مرزا صاحب رسول اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ جب مرزا آیا تو پھر اصل اسلام اور ایمان شروع ہوا، اس سے پہلے گویا سارا کفر ہی کفر تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اور دلیل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور پکا مسلمان کہتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو۔ اب اس دلیل کو ذرا اور پھیلا کر دیکھتے ہیں۔ دیوبندی علماء بریلویوں کے بارے میں، یہ ان کے آباء و اجداد یوسف صاحب کے، بریلوی علماء کے بارے میں لکھتے ہیں جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں خدا کے شریک تھے، اللہ نے آپ کو بھی علم غیب عطا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے، وہ بے شک کافر ہے، اس کی امامت اور اس سے میل جول، محبت و مودت سب حرام ہے۔ یہ فتویٰ جماعت کی طرف سے تو کبھی جاری نہیں کیا گیا تم لوگوں کے متعلق، لیکن فتاوی رشیدیہ کامل موب از مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صفحہ 62، ناشر محمد سعید اینڈ سن تاجران کتب قرآن محل بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہاں سے میں فتویٰ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب بتائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک دیوبندی ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تک ان کے نزدیک محمد رسول اللہ کا اسلام کفر تھا اور بے دینی تھی، اور اب یہ آئے ہیں تو سچا اسلام یہ لے کے آئے ہیں؟ یعنی حد ہے دجل کی، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اصل حقیقی مسلمان میں ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں ہوں، اس کو توڑ مروڑ کر بات کیسی بنائی ہے انہوں نے۔ مولوی سید حسین احمد صاحب مدنی سابق مدرس دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں یہ سب تکفیریں اور لعنتیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ ان کے موجب خروج ایمان و ازالہ تصدیق و ایقان ہوں گی۔ کمال ہے وہ، یہ کلام بھی عالم الغیب کا کلام لگتا ہے، کسی تفصیل کے ساتھ ان کے انجام کی خبر